الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله رب ذلك بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اللہ رب الجلال نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. جیسے ارشاد ربانی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. وما بكم من نعمة فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت ایسی ہے بے مثل ہے، بے بدل ہے، بے عوض ہے. اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ کی انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ دین پر استقامت کی نعمت ہے. دین کے اوپر جمے رہنا، دین کے اوپر قائم رہنا. ہمارے رائے کے بزرگ حضرت مولانا الرحمن صاحب دامن برکاتہ اللہ علیہ بڑی عمر کے بزرگ، ان سے میں جب بھی دعا کی درخواست کرتا تو ایک ہی دعا دیتے کہ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. دین پر استقامت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا یہ بھی دیتے ہیں کہ جب تک سانس آئے تو سلامتی کے ساتھ آئے، جب تک سانس آئے تو سلامتی کے ساتھ آئے، اور جب سانس جائے تو ایمان کے ساتھ جائے. الحمدللہ یہ ہے. ایمان کے بعد عافیت، صحت، تندرستی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن عرض کرتا رہتا ہوں مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے. مسلمان کے پاس تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے. الحمدللہ جس کے سامنے آخرت ہو
جس کے سامنے آخرت ہو اس کے دل میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کے جذبات کو اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قناعت کے جذبے کو بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بھائی کہنے لگے میری اولاد نہیں ہے، ایک بھائی کہنے لگے میری اولاد نہیں ہے، دوسرے بھائی بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے۔ کتنے مہمان آتے ہیں، بعض دفعہ آپس میں ایک دوسرے کو دعا کا کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ مجھے اولاد عطا فرما دے، پھر ان کی تسلی کے لیے پھر یہ کچھ کلمات کہتا ہوں۔ کبھی کبھی یہاں جمعے میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں، الحمدللہ۔ جلسوں میں جاتا ہوں تو وہاں کوشش کرتا ہوں کہ یہ چند جملے کہہ دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان پریشانی میں دیکھو تسلی جو ملتی ہے وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، الحمدللہ۔ ہاں پچھلے دنوں میں کرونا کے وہ بات ہی، اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کی خدمت میں بطور تسلی کے کئی مرتبہ کیا، بھائی کرونا سے زیادہ موت ہی آئے گی، اور موت مومن کے لیے جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اور الحمدللہ پہنچ گئے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں، الحمدللہ۔ موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ بھائی کہنے لگے علاج تو بیماری کا ہوتا ہے، موت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا کوئی علاج نہیں آ رہا، موت تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے، چاہے بہانے سے آئے چاہے بغیر بہانے گئے، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے دوائی اثر کر دیتی ہے۔ حکیم جالینوس بڑے حکیم گزرے، حکیم جالینوس، جب ان کی موت بہت قریب آئے تو ان کو اسہال لگے، اسہال کی یہ پیچس کی تکلیف شروع ہوئی، پیٹ جاری ہو گیا، اسہال رک نہیں رہے۔ اب ان کے شاگرد آئے کہ آپ نے فلاں کو یہ دوائی دی، ان کے اسہال ٹھیک ہو گئے، فلاں کو یہ دوائی دی، یہ پوڑی دی، وہ ان کے اسہال ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے حکیم جالینوس نے اپنے تکیے کے نیچے پڑیاں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا یہ 2 گھڑے ہیں، ان میں پانی بھرو، 2 گھڑوں میں پانی بھرا، اور پھر وہ 2 پڑیاں نکال کے دیں، ایک پڑی ایک گھڑے میں ڈال دو، گھڑے میں وہ پڑی ڈال دی۔ پھر 6 گھنٹے کے بعد کہا کہ اب یہ گھڑے کے اوپر لاٹھی مارو، تو گھڑے پر لاٹھی ماری تو اندر برف جمی ہوئی، اندر برف جمی ہوئی۔ کہنے لگے دیکھو یہ ایک گولی آپ نے گھڑے میں ڈالی ہے تو اندر اتنی ٹھنڈی گولی کو برف جمع ہوا ہے، پانی برف بن گیا ہے، میں نے اس جیسی 12 گولیاں کھائی ہیں لیکن ابھی تک میرے اسہال میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، اور طبیعت میں فرق نہیں آ رہا۔ اللہ کا بات وہی ہے، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔
یہ ہمارے نئے ڈاکٹر صاحبان یہ جملہ لکھ دیتے ہیں، ہوا شافی ہے، نسخے کے اوپر عام طور پر لکھ دیتے ہیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، لیکن ہے مریض کو تسلی دینی ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے۔ الحمدللہ لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالی ہے، جب کسی مریض کی یاد کریں تو یہ کہ لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالی، کوئی حرج نہیں انشاء طہور اے طہور عن السیئات، یہ بیماری گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، جس طرح دوائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا کا ذریعہ، خود بیماری بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ جس طرح دوائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا کا ذریعہ ہے، خود بیماری بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ آپ جیسے نیک ہے، بلکہ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف، حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے ابو داؤد شریف۔ اس میں کتاب الجنائز کے نیچے ایک عنوان لکھا ہوا ہے، باب الامراض المکفرۃ للذنوب، باب الامراض المکفرۃ للذنوب، یہ باب ہے ان بیماریوں کے بیان میں جو گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، گناہوں کو مٹانے والی، گناہوں کو پاک اور صاف کرنے والی۔ آپ جیسے نیک حضرات بیمار ہوں، اللہ عافیت سے رکھے، انشاءاللہ وہ بیماری درجات کی بلندی کے لیے۔ کوئی ہم جیسے گنہگار بیمار ہوں تو اللہ اس کو کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر بیماری لمبی ہو جائے، سمجھو یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر سے ہے۔ پہلے دنوں میں ہسپتال میں کچھ جانا ہوا، ڈاکٹر حضرات بار بار وہ ٹیسٹ کے لیے وہ خون لے رہے، پھر اس میں وہ سوئی چبھوتے، تو بظاہر تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث شریف الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث شریف، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعہ اللہ بها درجۃ وحط بها خطیۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مومن کے لیے تکلیف، یہ تکلیف کی صورت ہوتی ہے۔ جیسے میرے حضرت فرمانے لگے نا، مومن کے لیے تکلیف ایسی ہے جیسے کریلے کی مٹھائی، کریلے کی مٹھائی۔ شاید آپ میں سے کسی نے کریلے کی مٹھائی کھائی ہو، دیکھی ہوگی۔ کریلے کی مٹھائی دیکھنے میں وہ اس کی شکل کریلے جیسی، اور منہ میں ڈالیں تو گلاب جامن، الحمدللہ، منہ میں ڈالیں تو میٹھی جامن۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے تو مومن کے لیے تکلیف ہے، حوصلہ ہی حوصلہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی پھر ہم راستے میں ہیں، یہ پھر ہمارے کچھ نئے ڈاکٹر صاحبان تشریف لائے ہوئے ہسپتال میں، یہ سب خدمت کے شعبے ہیں۔ میرا کرتا رہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہمارے سکول کالج کے بچے، یہ بھی ہمارے ہی بیٹے ہیں، الحمدللہ۔ ایک نظام ہے، بس اصل ہے تربیت، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر شعبے کے اندر اللہ، یہ سب خدمت کے شعبے ہیں۔ اب ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں۔
مجھے آنکھوں میں موتیا ہوا۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر علی صاحب تشریف لائے ہوئے کمرے میں بیٹھے تھے، یہاں جمعے بھی ہیں، اب انہوں نے آپریشن کیا، اللہ کا شکر ہے اب میرا چشمہ اتر گیا ہے، دور کی نظر اللہ نے ٹھیک کر دی الحمدللہ، نزدیک کے لیے چشمہ استعمال کرتا ہوں۔ اب یہ سب بڑے اچھے ہمارے ڈاکٹر صاحبان میں بڑی خدمت کا جذبہ، میں نے ان سے عرض کیا کون سا وقت دیں گے، کوئی وقت مجھے بتلا دیں، میں آ جاؤں کلینک پر یہ آپریشن کے لیے، پر مان لگا نہیں میں نے وقت نہیں دینا، آپ نے دینا ہے وقت، یاد آپ کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے محبتیں رکھی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ سب خدمت کے اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا تھا، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، یاد رکھنا، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے یاد رکھنا۔ آپ کا روزی کا کوئی بھی وسیلہ ہو، چاہے آپ کو ہزاروں میں نفع ہو، لاکھوں میں نفع ہو، کروڑوں میں نفع ہو، یہ آپ کی امانت داری کی، آپ کی سچائی کی اور آپ کی یہ نیکی کی تنخواہ نہیں ہے، یہ نیک ہے، اس کی تنخواہ تو اللہ اوپر دیں گے الحمدللہ، اس کا اجر تو اللہ اوپر دیں گے۔ یہ تو دنیا کا گزر بسر ہے آپ کا الحمدللہ، چاہے دال روٹی سے ہو جائے، چاہے زردہ پلاؤ سے ہو جائے الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول، رب کا در نہیں چھوڑنا ہے ہمیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، آپ کی ہم نے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں، وہ تو اللہ دیں گے اپنے خزانے غیب سے الحمدللہ ہے۔ ہو جاتا ہے گھروں میں حالات بھی آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں۔ اب کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، بڑے چاہے بڑا سے بڑا کاروبار، ان پر حالات ہی بڑے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے، رب کا در نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، آپ کے روزی کے وسیلے ہیں، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دے ہیں، رب کا در نہیں چھوڑنا ہے۔ حالات تو اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے لاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں، بس یہ مانگنے کا وقفہ، اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے الحمدللہ۔ ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ہمارے نئے ڈاکٹر صاحبان بیچارے تشریف، میں ایک ہسپتال میں تھا، وہ محبت سے تشریف لے آئے، تو ان کی خدمت میں کر رہا کہ میں کہا آپ نے مریض کو تو دیکھ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ بیمار پرسی کی بھی نیت کر لیا کریں، بیمار پرسی کی بھی نیت کر لیا کریں، تو 70,000 فرشتے آپ کو مفت مل جائیں گے الحمدللہ۔ اللہ نے قدم قدم پر اللہ نے اپنی خوشی کے بہانے پھیلا دیا الحمدللہ۔ کیونکہ ہمیں تو شاید مریض کے پاس جانے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے، آپ کو تو گویا کہ ہر روز موقع ملتا ہے الحمدللہ، تقریباً ہر روز یاد اللہ، بس مریض کی بیمار پرسی کی نیت کر لی۔ حدیثی میں آتا ہے صبح اگر ہے کسی مریض کی عیادت کریں، شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ شام کو جائے، صبح تک 70,000 فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب آپ دیکھ لیں، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ اب آپ بتلاؤ، شکلوں کے خزانے تو ان کے پاس ہیں، ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی ہے الحمدللہ۔ یہاں رنگ کرنا ہو، پینٹ کرنا ہو، کتنے ڈبے لگتے ہیں، اور اللہ میاں نے بغیر ڈبے کے باہر دیکھیں ہریالی، سبزہ، پھل پھول، کتنا بہترین، کتنی اللہ نے بہترین شکل بنا رکھی ہے الحمدللہ۔
کوئی ایسا رنگ کر سکتا ہے کہ اللہ ہاں ایسے پربہار منظر کوئی بنا سکتا ہے اللہ؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں الحمدللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بات سے بات بڑھ گئی، میں جانا چاہ رہا تھا اور ذکر کروں، کوئی اور ذکر خیر شروع ہو گیا. بہرحال خیر کی بات جو بھی ہو اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہ ہو. تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. درود شریف، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے. یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے. اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ. بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے. یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے. لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی. ایک بھائی کہنے لگے نیکی آخرت کا نوٹ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں کھلے گی. وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک نماز کی، ایک روزے کی. یہ دین کی بات محبت سے سننے کی، عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت. یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل. الحمدللہ اللہ تھوڑی سی توجہ کرے تو بس انشاءاللہ مسلمان کے اعمال نامے میں انشاءاللہ نیکیاں غالب رہیں گی الحمدللہ کی رحمت سے. الحمدللہ آج کے آپ دن کا آپ محاسبہ کر لیں. مجھے امید ہے سب نے فجر کی نماز پڑھ لی ہوگی. اللہ کا شکر سب نے فجر کی نماز پڑھی. یہ آپ کا سارا وقت نیکی میں گزرا. پھر اس کے بعد ہیں روزی کے وسیلے ہیں. روزی کا کوئی بھی بہانہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے ہر نماز کے ادا کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، ہر نماز کے ادا کرنے میں تقریباً، اور 5 نمازوں کے ادا کرنے میں 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو نمازی حضرات کے 2.5 گھنٹے تو یوں پکے نیکی میں گزر جاتے ہیں الحمدللہ. یہ تو آپ سارا وقت نیکی میں گزر گیا ہے. پھر رات کو آرام کرتے ہیں. بس آرام کرتے وقت نیت یہ کر لی کہ آرام اس لیے کر رہا ہوں جسم سے تھکاوٹ دور ہو گئی. نیند بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں ان سے پوچھے جن کو نیند نہ آئے کتنی طبیعت بے چین ہوتی ہے. آرام کرتے وقت نیت یہ کر لی آرام اس لیے کر رہا ہوں جسم سے تھکاوٹ دور ہوگی. صبح اٹھوں گا، نماز کا وقت ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گا. اللہ پاک ہے، اللہ پاک کی بات نماز پڑھوں گا. تو اس نیت سے آرام کرنا، یہ آرام کرنا چاندی نہیں سونا بنے گا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں. نمازی حضرات کا سونا بھی سونا ہے، چاندی نہیں، سونے سے ہی بڑھ کر ہے الحمدللہ. اب آپ کا سونا بھی بات الحمدللہ کی رحمت سے. اب نماز پڑھنے کے بعد اب اپنے دن کے اللہ نے مختلف اللہ نے
بس کام لگا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، طلباء ہیں ان کے ذمے تعلیم کا سلسلہ ہے، یہ اپنے تعلیم کا جو بھی سلسلہ ہے اس کو نیک طریقے سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے ہیں سکول کالج کے ماحول میں بس تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کا، نیک اخلاق کی فکر رکھیں ہیں، ہاں بلکہ مدرسے میں پڑھیں وہاں بھی اپنے نیک اخلاق کی فکر رکھیں، غلط ماحول سے بچیں۔ اس زمانے کا مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں، اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے۔ کوشش کریں غلط ماحول سے بچیں اور غلط صحبت۔ کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں، آپ کے لیے تو گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس نیک مقصد کے لیے قبول فرما رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے۔ کوئی بھی خدمت، ملک و ملت کی خدمت ہے، خلق خدا کی خدمت ہے، یہ بہت سی خدمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ روزی کا کوئی بھی وسیلہ ہو، روزی میں بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے پنجاب یونیورسٹی سے ایک طلباء ہیں، نیک صحبت میں آنا ہے۔ یہ دیکھو یہ جمعے میں ہمارے بزرگ تشریف لے آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہر ہے۔ یہ جمعے کی جو مجالس ہوتی ہیں جہاں بھی ہوتی ہیں ان سب میں خیر کے کلمات کان میں پہنچ جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ دین کی بات الحمدللہ خیر دل میں پہنچتی رہے تو اس سے انشاءاللہ دل تر و تازہ رہتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد تر و تازہ رہتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ اپنی دکان، بھائی فاروق صاحب، اپنی دکان کو جنت کی دکان، ہمارے بزرگ ہیں زندگی کے آپ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اپنے نیک افسران کو بھی جانتا ہوں، محنت مزدوری کرنے والوں کو بھی جانتا ہوں، جنہوں نے بس روزی کے اپنے ہر وسیلے میں جنت کی راہ اپنا رکھی ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے محکمہ زراعت میں ایک ضلع کے افسر ہیں، اللہ تعالیٰ نام تو نہیں لیتا کسی، لیکن ضلع کے افسر ہے، لیکن بہرحال کوئی تھوڑا بہت محبت کا تعلق، بیچارے تشریف لاتے رہتے ہیں، بیت توبہ کا تعلق بھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن اب وہ پورے ضلع میں، اپنے پورے ضلع میں ایمانداری کے اعتبار سے پہلے نمبر پر آئے، پہلے نمبر پر حکومت کی جو چیز ہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ انہوں نے خرچ کیا رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حالانکہ وہ بڑے افسر ہیں لیکن بیچارے اپنے بالکل اپنے پوری ایمانداری کے ساتھ لگے ہوئے خدمت میں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ دیکھو یہ حکومت کی چیزیں یہ بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، ان میں بھی خیال رکھا جائے، الحمدللہ۔ ایسی کوئی بھی ذمہ داری کی چیز ہو اس میں جہاں تک ہو سکے بس اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر، ان کی ذات کو سامنے رکھ کر اپنی خدمت کو سر انجام دے انشاءاللہ۔ بس جب یہی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، انسان کو انسان بنانے والی چیز فقط خوف خدا ہے، الحمدللہ۔ ہاں جب آدمی یہ سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، جب ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو اٹھائے گا انشاءاللہ، پھر یہ ایک ایک قدم یہ جنت کی راہ پر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین۔